میں کچھ دن پہلے ایک جگہ تعزیت اور ڈرتا ڈرتا گیا تعزیت کرنے. پرانے جاننے والے تھے, دوستوں کا رشتہ تھا, تو میں ایک ہی بیٹا تھا, تو وہ مجھے پتا چلا کہ ٹرین ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا. تو میں ڈرتے ڈرتے گیا کیونکہ معاملہ مشکوک تھا. اور جب میں تعزیت کے لیے اندر پہنچا تو ہمارے جو انکل تھے, جن کا میرے دوست تھے, وہ ان کے کچھ عزیز کہنے لگا کہ حضرت جی آپ کے ساتھ والے باہر جا سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا چلے جاتے ہیں. میں دوستوں کو گاڑی میں بھیج دیا, اور جب میں نے اس سے بات چیت کی, کہنے لگا میرا بیٹا ایکسیڈنٹ تو میں نے بنایا ہے, وہ تو خودکشی کر کے مرا ہے. شادی کے 11 سال بعد خدا نے ایک بیٹا دیا تھا, اور مجھ سے غلطی یہ ہوئی, میں نے کہا میرے بیٹے کو تکلیف کوئی نہ آئے. اس کے منہ سے جو نکلا میں نے اسے دیا, جو اس نے مانگا میں نے دیا. کہتا ہے جو شخص 16,000 مہینے کا کمائے اور بیٹے کو 40,000 کا موبائل خرید کے دے, کہتا ہے میں نے ہر سہولت اسے دی. پھر ایک امیر کی لڑکی سے یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے اس کا تعلق بنا. بچی کے میسج بھی میں نے اپنے موبائل, اس بچے کے موبائل میں دیکھے, اور اس لڑکے نے جو میسج سینڈ کیے وہ بھی میں نے دیکھے. پھر میں گھر پہنچ گیا, میں نے بیٹے سے منتیں کی کہ بیٹا وہ ہمیں رشتہ نہیں دیں گے, ہماری برادری بھی چھوٹی ہے اور ہمارے جیب میں پیسے بھی کوئی نہیں. پھر میں ان کے گھر گیا, بیٹا نہ مانا, اور میں نے اس شخص کو بلا کے کہا تیری بیٹی کے میسج ہے, خدا را خیال کر, اور تیرے تو 7 بچے ہیں, میری گود میں تو ایک ہی پھول کھلا ہے, میں کدھر جاؤں, خیال کر. اس نے کہا دوبارہ تو نے نام لیا تو ایسے کیس میں باپ بیٹے کو پھنساؤں گا کہ ساری زندگی نکل نہیں سکو گے. نے کہا میں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے پگڑی تک رکھی ہے پر مجھے رشتہ نہیں ملا, تو باز آ جا. کہنے لگا 3 راتیں میرا بیٹا سویا نہیں, اور مجھے کہنے لگا حضرت جی وہ 4تھی رات سویا ہے تو دوبارہ اٹھا نہیں. مجھے کہنے لگا مجھے اجازت دو کہ میں اس بیٹی کو بھی قتل کر دوں اور اس کا باپ بھی قتل کر دوں, میرا تو گھر اجڑ گیا نا. وہ کہنے لگا میں کبھی کبھی دوستوں کے پاس جا کے رات گزار لیتا ہوں اور میں اپنے دل کو سکون دے لیتا ہوں, لیکن اس کی ماں اس کے جوتے سینے سے لگائے پھرتی ہے, اس کی اماں اس کے پرانے کپڑے لے کے سینے سے لگائے پھرتی ہے. کہنے لگا حضرت جی کوئی کوشش کرو, کوئی دعا کرو کہ اللہ مہربانیاں کرے. میں کہہ تو نہیں سکا ان سے, لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ کس نے کہا تھا کہ بچہ یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن میں داخل کراؤ, کس نے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دو. میرے دوست, آپ تیز آنچ تیز آگ جلا کے اس کے قریب مکھن رکھو, اور پھر مکھن سے کہو کہ ڈلنا نہ, پھر مکھن سے کہو کہ پگھلنا نہ. بھئی تیز آگ قریب جلا دی اور تو کہتا ہے پگھلنا, یہ کیسے ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے؟ بولیے نا, ہو سکتا ہے؟ لڑکا اور لڑکی کٹھے کالج میں پڑھیں, ایک کمرے میں رہیں, ایک چھت کے نیچے رہیں, ایک دوسرے کو دیکھیں, نام جانے, فون نمبر پاس ہو, اور پھر کہنا کہ تم عشق کا چکر نہ لڑانا, کیسے ممکن ہے؟ اور بڑے سیانے بندے کہتے ہیں حضرت صاحب اعتماد ہونا چاہیے اولاد پہ. میرے نبی پاک کو اپنی بیویوں پہ اعتماد نہیں؟ عبداللہ ابن مکتوم نابینے سے ابھی آئے ہیں تو حضور نے فرمایا پردہ کر لو. حضور کو اعتماد نہیں؟ مصطفیٰ سے پاک گھر کسی کا ہو سکتا ہے؟ فرمایا پردہ کر لو, نقاب ڈالو. سونے وہ تو نابینا ہے, فرمایا تمہیں تو نظر آتا ہے نا, ڈالو نقاب. یہ اعتماد ہونا چاہیے. یہ کیسا اعتماد ہے کہ تو تیز آگ جلائے اور مکھن قریب رکھ کے اعتماد کر, یہ کیسا اعتماد ہے؟ ایک حدیث سنانے لگا, زندگی بھر بھولنا نہ, دل کی تختی پہ لکھنا یہ روایت. توجہ ہے آپ کی؟ جاگ رہے ہیں؟ بار والوں کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث سنانے لگا ہوں, ابن حجر اسقلانی حدیث لائے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے.
یہ تو پہلے بھی سنے ہوں گے نا اتنے لفظ. اس سے آگے ہیں ابن حجر حدیث کے لفظ لائے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مرد اور عورت اکیلے ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں. عرض کی حضور اگرچہ وہ نیک ہو. جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ اگرچہ وہ جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. حضور اگر وہ نیک ہو لکھ لو دل کی تختی پر. میرے رسول نے فرمایا اگر عیسیٰ کی ماں مریم بھی ہو اور زکریا کا بیٹا یحییٰ بھی ہو تو میں ان دونوں کو بھی اکیلا بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا. فرمایا عیسیٰ کی ماں مریم جو رہی مسجد میں، پلی مسجد میں، جس کی پاکیزگی کا اعلان قرآن کر رہا ہے، عیسیٰ کی ماں مریم. اور فرمایا یحییٰ صرف نبی نہیں، نبی کے بیٹے بھی ہیں. زکریا بن یحییٰ. فرمایا اگر یہ دونوں بھی ہو، ایک نبی ہو اور ایک ولی ہو، مریم اور یحییٰ بھی ہو، مریم اور زکریا بھی ہو، فرمایا میں ان کو بھی اکیلے بیٹھنے کی اجازت ہے. تو کس نیکی اور پرہیزگاری کی بات کرتا ہے؟ تو کیسا پیر ہے اس کے پاس تنہائی میں بیٹھ کے بی بی اپنا دکھڑا سنا رہی ہے؟ تو کیسا مفتی ہے؟ اٹھا کے لے جا طریقتیں شریعتیں اور جا کے سنبھال لے اپنے جبہ اور دستار میں. وہ کوئی جبہ اور دستار نہیں، وہ گند ہے. اس لیے کہ جو نبی مریم سلام اللہ علیہا کو نبی کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہے، وہ پیر کس بات کی مولی ہے جو بیبیوں کو بغیر پردے کے سامنے بٹھاتا ہے؟ اور تنہا بی بی کہتی ہے میرا دکھ سن لے. کس نے اجازت دی ہے؟ اور پھر کہنا تماشا لگ گیا، سٹنڈ لگ گیا. یہ شریعت بیان کر رہا ہوں، رسول اللہ کا فرمان بیان کر رہا ہوں، اور اس سے آگے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت بالکل نہیں ہے. پتہ نہیں باپ کو کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے. اندھی ہے وہ ماں جس کی بیٹی سارا دن نیٹ پہ بیٹھی رہتی ہے، اس کو خبر نہیں کیا ہو رہا. اور جب آگ گلے تک آتی ہے نا، داڑیاں جب جلنے لگتی ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے یہ کیا بن گیا ہے. اور جب ماں کا دوپٹہ کھینچنے لگتا ہے نا سگا بیٹا کہ چل میرا رشتہ مانگ، پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو معاملہ ہی بڑا خراب کر لیا میں نے. میرے دوست، جوانی زیادہ پیسے کمانے کا نام نہیں. اگر تو قیمتی کپڑے پہنتا ہے تو تو جوان نہیں. تو 50 کلو وزن بائیں ہاتھ سے اٹھا لیتا تو تو جوان نہیں. اگر تو ڈگریوں کا ڈھیر لگایا ہے اور تیرا دراز اور الماری بھر گئے ہیں تو تو جوان نہیں. اور اگر تو نے اپنے خاندان اور معاشرے میں اونچا افسر بن کے نام کما لیا تو جوان نہیں. جوان اس کو کہتے ہیں جس کی جوانی پاکیزہ ہوتی ہے. جوان اس کو کہتے ہیں جس کی نظر جھکی ہوئی ہوتی ہے. جوان اس کو کہتے ہیں جو حیا کا پتلا ہو. جوان اس کو کہتے ہیں جو شرم کا پیکر ہو. جوان اس کو کہتے ہیں جس کی نظر سے معاشرے کی بہو بیٹیاں بچی ہو. جوان وہ ہوتا ہے، جوان بھی ہو پاکیزہ بھی ہو. جوان وہ ہوتا ہے کہ میرے رسول پاک نے فرمایا صبح قیامت اللہ عرش کے سیدھے جانب جوان کھڑا کرے گا. 30 سال کا جوان، چڑھتی جوانی، خوبصورت آنکھیں، روشن چہرہ، اس کا وجود طاقت والا. نبی آگے بڑھ کے پوچھیں گے یا اللہ یہ کون ہے جو تیرے دائیں جانب کھڑا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ جوان ہے کہ خوبصورت عورت نے اسے کہا تھا میرے ساتھ منہ کالا کر لے، پر اس نے نظر جھکا کے کہا تھا انی اخاف اللہ. نہ بھائی میں تو اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں. فرمایا یہ پاک جوانی والا ہے، یہ حاجی نہیں، نمازی نہیں، یہ ولی نہیں، یہ صوفی نہیں، یہ وہ نہیں جو غوث زماں ہو، قطب دوراں ہو، پیر طریقت نہیں، مفتی وقت نہیں. یہ خالی جوان ہے پر پاک جوانی لے کے آیا ہے. یہ خالی جوان ہے پر پاکیزہ جوانی لے کے آیا. یہ خالی جوان ہے پر اس کی نظروں میں حیا بڑی ہے. یہ پاک، یہ کیا تماشا لگ گیا عشق کا چکر. اور آج جتنی مصیبتیں کھڑی ہوئی ہیں
اس عشق مجازی کے روگ نے کھڑی کر دی ہیں. ہر جوان. ہمارا ایک بچہ تھوڑے دن پہلے اس علاقے کا محمد طیب نام کا شہید ہو گیا. وہ ایک کونے میں رہنے والا, ایک محلے میں ایک چھوٹے سے کونے میں رہنے والا بچہ تھا نا. میرے ساتھ دوست موجود ہیں. صبح سے لے کر ساری رات میں افسوس کرتا رہا میں جنازے میں کیوں نہیں گیا, میں جنازے میں کیوں نہیں گیا. وہ بچہ پاک فوج کا وہ شہادت اختیار کر گیا تو فخر سے سر بلند کر گیا اپنا. لیکن جو بی بی کے لیے ساری رات روتے رہتے ہیں وہ شہید ہو سکیں گے؟ جو ساری رات ٹھنڈ میں کھڑے ہو کے عورت کے ساتھ گفتگو کرتے رہتے ہیں اور جو سارا دن دل میں گند رکھتے ہیں بی بی کے لیے, ان کے ہاتھ میں تلوار آئے گی؟ یہ بہو بیٹیوں کی عزتیں بچا سکیں گے؟ عافیہ صدیقیہ جیلوں میں جل گئی امریکہ کی, اور وہ جب بھی خط لکھتی تھی کہتی تھی کوئی محمد بن قاسم نہیں بچا, وہ کہتی تھی کوئی شہاب الدین غوری نہیں بچا. اور وہ جب بھی, اب تو خیر اس کا ذہنی توازن ہی کام کرنا چھوڑ گیا, وہ بی بی جب بھی خط لکھتی تھی نا اہل پاکستان کو تو کہتی تھی پاکستان والوں بتاؤ کیا تمہارے اندر کوئی بھی خالد بن ولید کا ماننے والا نہیں؟ کیا کوئی نہیں تمہارے اندر جو علی کے نام کا نعرہ لگانے والا ہو؟ کوئی نہیں بچا جو فاروق اعظم کی سیرت کو فالو کرنے والا ہو. کوئی لاؤ جس کے ہاتھ میں تلوار ہو اور مجھے سمجھ آئے کہ یہ وہ ہے جو حسن اور حسین کا نام لینے والا ہے. کوئی نہیں بچا. اس لیے کہ گندگی دماغ میں, گندگی دل میں, گندگی روح میں تو اس کام کے لیے آیا تھا. شہر میں بلند ہونا کامیابی کی علامت سمجھنے لگے. اس کا نقصان یہ ہے کہ معاشرے میں دو چیزیں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی. ایک ہے بے حیائی, فحاشی, عریانی. روز ایک نیا دروازہ کھلتا ہے اس کا, روز نیا دروازہ کھلتا ہے. اب تو ایک نیا لیبل لگ گیا ہے کہ سارا سال گانا باجا کرو, معاذ اللہ جو تمہارے من کی مرضی ہو وہ کرو, اور جب رمضان آئے تو کچھ چند پرچوں پہ حدیثیں لکھ کے ٹی وی پہ بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ اسلام شاید وہ والا مذہب ہے جو کہتا ہے سارا سال مرضی کرے, رمضان آئے تو حدیث پڑھنی شروع کر دے, اور یکم رمضان سے 29 تک دوپٹہ سر پہ رکھو اور جب عید والا دن آئے تو اتار دو. ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ دین کا کوئی ٹھیکیدار ہے. ہم کہتے ضرور دین سکھائے, ہر آدمی کو اپنا حصہ ملانا چاہیے. تنے تنہا کوئی آدمی, کوئی جماعت دین کا کام نہیں کر سکتی, لیکن دینداری صرف رمضان میں نہیں ہوتی, دینداری سارا سال ہوتی ہے. اب لوگوں نے دین کو جزوی طور پہ لینا شروع کر لیا ہے, کلی طور پہ لوگ دین کو نہیں اپناتے. شادی کے پروگرام منگنی سے لے کر بارات کے بیٹھنے تک سارے کام غیر شرعی ہوتے ہیں. مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے. سب سے بری رسم وہ ہے کہ جب جوان لڑکیاں ہاتھوں میں پھول لے کے دولہے اور اس کے دوستوں پر پھول پھینکتی ہیں. باقی ہر آدمی ڈرائنگ روم میں بیٹھتا ہے, ویڈیو والوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ گھر کے ہر کونے تک پہنچ سکتا ہے. سارے کام غیر شرعی ہوتے ہیں اور جزوی طور پر دین پہ عمل ہوتا ہے. نکاح کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے چپ کر جاؤ تھوڑی دیر کے لیے, بینڈ باجا بند کرو, ہم مسلمان ہو گئے. مولوی صاحب نکاح کے لیے تشریف لاتے ہیں, بیچارے چھپے بیٹھے ہوتے ہیں کسی کونے میں, چند کلمے پڑھا کے جب دعا کر کے چہرے پہ ہاتھ پورا نہیں پھیرتے تو پھر وہی تماشا شروع ہو جاتا ہے. جزوی طور پر لوگ دین پہ عمل کرتے ہیں. میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو رب سے ڈرو, اتنا ڈرو کہ جتنا ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور فرمایا یہ نہ ہو کہ تم مسجد میں مسلمان ہو اور بازار میں نہ ہو. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب تو تم زندہ ہو تو مسلمان ہو اور صبح مسلمان ہو تو معاذ اللہ شام کو کافر ہو, ایسا نہ ہو.
فرمایا تم نے کلمہ پڑھا ہے تو میرے محبوب کے غلام وہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، اب مرتے دم تک مسلمان رہنا، دیکھنا دامن دین تمہارے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ دو باتیں عام ہو گئی امت مسلمہ، عام، ایک فحاشی عریانی عام ہے اور روز بروز اس کا نیا رنگ ہے۔ اب تو میں نے کہا مذہب کا ساتھ لوگوں نے تھوڑا سا ذائقہ لگا لیا ہے، کہتے نہیں رمضان میں نمازیں پڑھ لیں گے، خیر ہے، بچ جائیں گے، چھٹی ہو جائے گی۔ وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، میں ہی کیوں نہ ہوں، عورت کے سامنے کھلے منہ بیٹھنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں، کسی کو بھی اجازت نہیں۔ کسی نے حضرت سیدنا جنید بغدادی سے کہا تھا کہ اگر مرد عورت نیک ہوں تو پھر تو درس و تدریس ہو سکتی ہے نا، پھر تو پڑھا سکتے ہیں نا ایک دوسرے، نیک ہو، پرہیزگار ہو۔ تو دین چونکہ میرے رسول پاک کا ہے صلی اللہ علیہ، یہ کسی ایک شخص کے اٹھ کے نئی بات کرنے سے اور اس کو نیا جدید کو ٹانکا لگانے سے بدل تھوڑی جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی سے کہہ دیا کہ حضرت جی اگر دو بندے نیک ہوں تو پھر بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے پڑھانے والے حسن بصری ہوں اور پڑھانے والی رابعہ بصری ہو تو پھر بھی ان کو اجازت نہیں ہے، پھر بھی اجازت نہیں کہ بے پردہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں، پھر بھی ان کو اجازت، بے پردگی کی پھر بھی اجازت نہیں۔ اور میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل و محدث بریلوی، دین کا اتنا بڑا سپاہی آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا جتنا اللہ نے بریلی میں بڑا پیدا فرمایا ہے۔ اور ہر محاذ پر کسی نے کہا حضرت جی بے پردہ بی بی مزار پہ جا سکتی ہے، اجازت ہے؟ تو قلم ہے بریلی کے بادشاہ کا، رضا کے نیزے کی مار ہے کہ ادب کے سینے میں غار ہے۔ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ آپ فرماتے ہیں کیا پوچھا تم نے، بے پردہ عورت مزار پہ پیر کے پاس جا سکتی ہے؟ میں یہ نہ پوچھو، احمد رضا سے یہ پوچھو کہ جائے گی تو لانتے کتنی برسیں گی، یہ والا سوال پوچھو۔ عام ہے بے پردگی، عام، کھلے عام۔ اور میرے بھائی لوگ کہتے ہیں جدید ہونا چاہیے، یاد رکھو اسلام فقط گناہ سے منع نہیں کرتا، اسلام وہ دروازہ ہی بند کرتا ہے جس رستے سے گناہ ہو سکتا ہے، وہ دروازہ ہی بند ہے۔ کہا مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کی اجازت ہی نہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا صرف مرد اور عورت کی خلوت صحیحہ کا نام تھوڑی ہے، فرمایا جس نے اپنی آنکھ کو گندا کیا وہ آنکھ کا زانی ہے، اور جس شخص نے اپنے کان سے بری بات سنی وہ کان کا بدکار ہے۔ اور محبوب فرماتے ہیں جس نے اپنے آنکھوں سے بری چیز کو دیکھا وہ آنکھ کا، اور جس نے بول کر لذت کا یہ سامان فراہم کیا وہ زبان کا زانی ہے، اسے بھی قیامت کے دن اسی طرح پوچھا جائے گا جس طرح زانی کو پوچھا جائے گا۔ میرے بھائی امت مسلمہ کا وقار میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے دلوں میں شرم و حیا بھر دیا گیا۔ علامہ واقدی کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص نے مدائن فتح کیا۔ مدائن کا ایک شہر تھا، اس کی بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں تھیں، جو آدمی بھی جاتا تھا وہ سب سے پہلے جس شہر کی کوئی چیز معروف ہوتی ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ اونچی اونچی بلڈنگیں تھیں، سب سے زیادہ اس شہر کے لوگوں نے اونچے مکانات اور زیادہ تعمیرات کر رکھی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص لشکر لے کے گزرے تو لشکر میں بوڑھے لوگ نہیں ہوتے، جوان لوگ ہوتے، توانا لوگ ہوتے، اور بڑے جیدار سپاہی تھے، 10,000 صحابہ کی جماعت تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص امیر لشکر تھے۔ اب عیسائیوں نے ایک چال چلی، انہوں نے کہا مسلمان جب بازار سے گزریں گے لڑائی تو ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکے، ہم وہ والا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ مسلمان قابو میں آ جائیں گے، ہم عورت کو بطور تیر کے استعمال کرتے ہیں، ہم اس کو بطور جال کے پھینکتے ہیں۔ کیا کیا؟ عورتوں کے ہاتھوں میں پھول دیے، پلیٹیں پکڑائیں، بلڈنگوں کی چھتوں پہ کھڑا کر دیا، فرمایا تم ان پر پھول پھینکنا، اگر 2-4 سپاہی بھی ہم اپنے قابو میں کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دراڑ تو پڑ گئی نا، تم ان پر پھول پھینکنا۔ یہ دیکھیں رسم چلی کہاں سے، ہم نے اپنا لی ہے، چلی کہاں سے اور ہم نے اس کو اخذ کر لیا، رواج بن گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بازار سے گزرے تو آگے آگے امیر لشکر کا گھوڑا تھا،
پیچھے 10,000 صحابہ گھوڑوں پہ بیٹھے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے نظر اٹھا کے دیکھا تو عورتیں تو کھڑی ہیں پھول لیے، کفر کی چال کو سمجھ گئے کہ یہ بے حیائی کا جال پھینک کے ملت کے جوانوں کے دلوں سے غیرت ایمانی چھیننا چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے دلوں سے تقوی کی روشنی چھیننا چاہتے ہیں، یہ قرآن پاک کا سرور اور عبادت کا نور چھیننا چاہتے ہیں، یہ بے حیائی کا کلک لگا کے ان کے دلوں سے رسول اللہ کا درود چھیننا چاہتے ہیں، یہ محبت رسول کے سوتے خشک کرنا چاہتے ہیں۔ جب دیکھا تو فوری طور پہ گھوڑے پہ چڑھے اور جناب سعد نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہا مومنو تمہارے رب نے تمہارے نبی کی زبان سے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم نے نظریں نیچی رکھنی ہے۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے آیت پڑھی تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ جیسے ابھی آیت نازل ہو رہی ہے اور سیدھی دلوں سے ٹکرا رہی ہے۔ 10,000 کا لشکر گزر گیا، عورتیں پھول پھینکتی رہیں، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جب لشکر گزرا تو ان بیبیوں نے پلیٹیں پھینکی اور کہنے لگی یہ عیسائیوں تم کتنے نالائق اور کس قدر بڑے تم بد تہذیب ہو کہ اپنی عورتیں استعمال کرتے ہو لوگوں کو قابو کرنے کے لیے، کس قدر تم زیادہ غیرت سے گرے ہوئے ہو، اور یہ کتنا اعلیٰ طبقہ ہے کہ ہم دادے توجہ دیتی رہی، انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ کہنے لگے تم جھوٹے ہو، اور جس رسول کے غلام اتنے اعلیٰ درجے کے پائے کے حیا والے ہیں وہ نبی کتنی شان والا ہوگا۔ بیبیوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بھائی یاد رکھیں یہ جو آج جگہ جگہ مسلمانوں کے خلاف کفر کی سازش ہے، میری ملت کا جوان روز رات کو 10 میسج ٹائپ کرتا ہے، یہ روز رات کو 20 نمبر اپنے موبائل پہ رکھتا ہے اور فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور بڑی تکلیف کے ساتھ بات کہنی پڑتی ہے کہ اس کے ابا جی کو بھی پتا ہے کہ بچے کے موبائل میں نمبر ہیں، اس کے گھر والوں کو بھی پتا ہے، اور لوگ ہیں کہ اس کو ایک شغل سمجھ کے، ایک چھوٹا سا بچے کا شوق سمجھ کے اس کو درگزر کر رہے ہیں۔ تجھے پتا نہیں کہ جب انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے، جب اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے تو ایمانی قوتیں کتنی زائل ہوتی ہیں۔ جب نوجوان کی نظر کے اندر عیب پیدا ہوتا ہے تو پھر اس سے نماز کی لذت جاتی رہتی ہے، قرآن پاک کا ذائقہ جاتا رہتا ہے، درود پاک کا ذائقہ جاتا رہتا ہے۔ اٹھائیے مسند امام احمد بن حنبل، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں بڑی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہوں، ٹائم نکال کے مسجد آتا ہوں، حضور میں پابندی سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اے معصوم آمنہ یا رسول اللہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا، حضور میری طبیعت نہیں جمتی، میرا دوڑ جانے کو دل کرتا ہے، کوئی نسخہ بتلائیے۔ محبوب نے فرمایا تو اپنی نظر کو پاک کر لے، تیرے نبی کا وعدہ ہے تیرا نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اپنی نظر میں پاکیزگی پیدا کر۔ محمد بن قاسم آئے، اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو حد ہو گئی۔ محمد بن قاسم جب یہاں آئے نا ہندوستان میں تو عجیب واقعہ لکھا ہے ان کے حالات میں۔ یہاں آئے تو نیا علاقہ تھا، ہندوستان کی سڑکوں سے چوکوں سے واقف نہیں تھے۔ جب تشریف لائے راجہ دہر ان کے مقابلے میں تھا، جنگ کرنی تھی، لشکر لائے تو خود بھی ابھی 17 سال یا 19 سال کے جوان تھے، اور ساتھ بھی لشکر جوانوں کا تھا۔ ایک بزرگ تھے قافلے میں، بزرگ کہتے ہیں میری محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس شخص کے چہرے پر پریشانی دیکھی، شدید تکلیف میں دیکھا، تو میں نے کہا جرنیل مسلمانوں کے تو کس پریشانی میں ہے؟ تو محمد بن قاسم کہنے لگے پریشانی یہ ہے کہ ہم عربی ہیں، یہ عجم کا علاقہ ہے، ہم تو رستوں سے بھی واقف نہیں۔ راجہ دہر سنا ہے بڑی فوج ہے، بڑی طاقت ہے، بہت پرانا یہاں کا رہنے والا ہے، چھوٹے چھوٹے مورچوں کا پتہ ہے، رستوں کا پتہ ہے، کیسے جنگ ہوگی؟ میں پریشان ہوں کہ مقابلہ کیسے ہوگا؟ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے بھی دعا کی، تسلی دی، میں نے کہا اللہ تیری مدد کرے گا۔ میں گزر گیا، 3-4 دن کے بعد ملاقات ہوئی تو میں نے محمد بن قاسم کے چہرے پر بڑی روشنی دیکھی، ہنستے اور مسکراتے دیکھا، توانائی دیکھی، وقار دیکھا، اطمینان اور سکون دیکھا۔ میں نے کہا خیریت تو ہے، پرسوں ترسوں تو بڑے پریشان تھے، آج کیا ہوا؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی میری ملت کے جوان کے، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو شاید اسے ڈھب اور سلیقہ آ جائے جینے کا، شاید یہ سمجھ جائے کہ میری توانائی کا راز کہاں ہے۔ کہنے لگے بھائی پرسوں ترسوں بڑے پریشان تھے، آج کیا ہوا؟ جواب